اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک وہ شخص خوش نصیب ہے جو فتنوں سے دور رکھا گیا۔ دوسری دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک وہ شخص خوش نصیب ہے جو فتنوں سے دور رکھا گیا۔ تیسری مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک وہ شخص خوش نصیب ہے جو فتنوں سے دور رکھا گیا، فتنوں سے بچایا گیا۔ اس حدیث میں فتنوں سے بچ جانے کو حقیقی سعادت قرار دیا، اس لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچایا گیا۔ فتنوں سے مراد آفات اور وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن، جسم، دل کو تکلیف اور رنج غم میں مبتلا کرے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے فتنوں سے مراد غلط عقیدے، باطل نظریات، فاسد افکار اور نفسانی شہوات و خواہشات ہیں۔ جو نفسانی شہوات و خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بہت بڑے فتنوں کا شکار بن جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو فتنوں کے زمانے میں بھی فتنوں کی لپیٹ میں نہ آئے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ فتنہ ہر وہ آزمائش ہے جو انسان کے دین کو، عقائد کو، اخلاق کو، نظریات کو متاثر کرے یا مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان پہنچائے۔ مال و دولت اور منصب کی آزمائش یہ بھی فتنوں کے بارڈر پہ پہنچا دیتی ہے۔ بس اوقات شہوات، خواہشات یہ بھی انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ آپس کی لڑائیاں اور فساد یہ بھی فتنوں کا لقمہ بن جاتا ہے۔ دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی کشمیر جنت نظیر کو امن، ایمان، اسلام کا گہوارہ بنا۔ آمین۔ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، پھر گھر گھر میں دیکھو باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے دور، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے دور، ساس بہو سے، بہو ساس سے، یہ دوریاں ہی دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، یہ دین سے دوری ہے۔ ارے ماں باپ جنت ہے، ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ فتنے صرف ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گے بلکہ اس فتنوں کی لپیٹ سے مسلمان بھی نہیں بچ سکیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا فیصلہ آ جاتا ہے، بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتی، سیلاب سب کچھ بہا کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سیلاب صرف ظالموں کے لیے ہے، آسمانی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ ظالموں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی میں تو سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو ان حالات میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِمَنِ ابْتُلِيَ، اگر کوئی شخص ان فتنوں کے زمانے میں مل جائے، وہ اس کے دائیں بائیں فتنے رونما ہو جائے تو کیا کرے؟ فَصَبَرَ، صبر کا دامن نہ چھوڑے، دین پر قائم رہے، باطل کا ساتھ ہرگز نہ دے، صبر کرے اور فتنوں کے جو مضر اثرات ہیں انشاءاللہ الرحمن یہ اس سے بچ جائے گا۔ اور ایک ہے فتنہ، ایک ہے آزمائش، یہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ علماء کرام نے بڑی تشریح تفسیر کی ہے لیکن میں بڑے مختصر الفاظ میں
فتنے میں انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. جو شخص فتنوں میں مبتلا ہو گیا وہ شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، حق سمجھنے سے دور ہو گیا. اور آزمائش، امتحان یہ انسان کی بلندی اور ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے. بیماری آئی، گناہوں کا کفارہ بن گئی. آزمائش آئی، تکلیف آئی، اس پر اس نے صبر کیا تو اس پر بھی اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اجر عطا کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے یقول البلاء کل یوم، ہر دن مصیبت، تکلیف، آزمائش پوچھتی ہے الی این اتوجہ یا رب، آج میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، آج میں کس کے پاس جاؤں. کون پوچھ رہی ہے؟ آزمائش، امتحان، تکلیف. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الی احبائی و اولی طاعتی، میرے پیاروں کے پاس جا، میرے فرما برداروں کے پاس جا. کیوں؟ ابلو بک اخبارہم، اختبر بک صبرہم، امحص بک ذنوبہم، ارفع بک درجتہم. میں ان کو پرکھوں گا، میں ان کا امتحان لوں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، میں ان کے درجات کو بلند کروں گا. یہ تکلیف، آزمائش کیا بن رہی ہے؟ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن رہی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہے. انسان اگر فتنے میں مبتلا ہو گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دین اور اسلام سے بھی دور ہو گیا. تو ان حالات میں ہر وقت ہر مسلمان کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونی چاہیے کہ سارے حالات کو بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے. اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا حرکت نہیں کرتا. تو جب یہ مسلمان کا نظریہ عقیدہ ہے تو اللہ کی معیت کو لے، اللہ کی مدد کو لے، اللہ پہ بھروسہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے. اور ایک دعا تو سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یا اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یا اللہ دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے محفوظ فرما. یہ مسنون اعمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت لینی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد لینی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر کس کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی دستگیری فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات اور فاحشوں سے محفوظ فرمائے. آمین.